مستنصر حسین طارڑ کا ناول بہاؤ۔ اس کے سفید پروں تلے ریت تھی، سفید پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں چھو جاتے تو ان میں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی کہ ان میں نمی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ خون صرف دل کے ارد گرد گھومتا تھا، پروں میں سوکھ چکا تھا۔ ان میں دوڑنے والی سرخ نمی خشک ہو چکی تھی، اس زبان کی طرح جو اس کے تالو سے ایک مردہ سانپ کی مانند چپکی ہوئی تھی۔ جسم زندہ تھا اس لیے اڑان میں تھا، اڑان کر رہا تھا، پر اس کا رواں رواں چڑیا کے تریائے ہوئے بوٹوں کی طرح منہ کھولے ہانپتا تھا اور ہانپے چلا جاتا تھا۔ پرندے کی آنکھوں میں البتہ توانائی تھی، مگر ڈوبتی ہوئی، اور اس کے پنجے نیچے سے اٹھتی ہوئی گرم لو میں جھلس رہے تھے۔ اس نے انہیں سمیٹ کر بدن کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن بدن بھی آگ تھا کہ اسے بجھانے کے لیے کہیں نمی کا کوئی سانس نہ تھا۔ اس نے پھر انہیں ڈھیل دے کر لٹکا لیا۔ اس کے سفید پروں تلے ریت تھی اور وہ اڑان میں تھا۔ سفید پر جب شاید سفید نہ تھے، بھورے ہو رہے تھے۔ ان میں جذب ہوتی ہوئی حدت ان کا رنگ بدل رہی تھی، جیسے گرم توے پر بکھرا ہوا سفید آٹا بھورا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کو اپنے ہی پروں کی تپش بے جان کیے دیتی تھی، اور ریت کے ذروں میں سلگتی تپش اس کے پروں کی جانب لپکتی تھی اور ان میں چھید کرتی تھی۔ اس لپک میں ایک کشش تھی، ایک سندیسہ تھا، ایک بلاوا تھا کہ اڑان ختم ہو جائے، یہ بھٹک جانے کا سفر اختتام تک پہنچے، ان پروں میں سکت نہ رہے، ساکت ہو جائیں، انہیں سمیٹ لیا جائے اور یہیں اس ریت میں اترا جائے، تو پھر کیسا لگے؟ پروں کی یہ مٹھی گھومتی اور بے بس آسمان سے گرتی جائے اور نیچے ریت کی تپتی قبر میں گم ہو جائے۔ پرندے کی سکڑتی آنکھوں نے نیچے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لو گھومتی تھی اور انہیں سکھاتی تھی، پھر بھی وہ نیچے دیکھتی تھی۔ ریت کے بے انت ذرے لشکتے تھے اور اس کی آنکھوں میں پھوٹتے تھے۔ گرمی کا الاؤ بل کھاتے سانپوں کی صورت صرف اس کے ایک بدن کی طرف شوکتا چلا آ رہا تھا۔ گرم لہریں ایک نشہ اور تواتر کے ساتھ اپنے پھڑپھڑاتے لباتے پھیلائے اوپر اٹھتی تھیں اور اسے اپنی لپیٹ میں لیتی تھیں۔ اس کی چونچ کھل گئی، پگھلتی ہوا اس میں داخل ہوئی اور اس کے تن کو تنور میں بدل دیا۔ اس نے چونچ پھر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن زبان سوکھتی تھی، پھول رہی تھی۔ ایک قطرہ نمی کا ایک سانس، گرم فضا میں ریت کی خاموشی میں اس کے چٹختے پروں کی چھو کر بھی پیاسی سولوں کی طرح اس کا جسم چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے سکڑتی آنکھوں کو میچ کر دیکھا، آگے کیا ہے، کہاں تک، کب تک؟ کیا اس ہوا کو مجھ سے سوا آج تک کسی اور پرندے کے پروں نے چیرا، یا میں پہلا ہوں اور آخری ہوں؟ اور میں کون ہوں اور آگے کیا ہے؟ حلق میں اگر کہیں کچھ ہے، اور اس تھوک کو نگلنا کتنا گیلا اور زندہ کر دینے والا لگے گا۔ اس نے حلق کو پچکایا کہ نمی کا کوئی شائبہ اس میں سے پھوٹے، مگر وہ بھی بنجر اور جھلسا ہوا کھیت تھا۔ وہاں بھی صرف لو تھی اور ریت تھی، جس کے ذرے اس بلندی پر بھی فضا میں حدت بکھیرتے تیر رہے تھے۔ اس نے اس چھالے ڈال دینے والی لو کو نگلا اور ریت کو نگلا، اور ان سوکھے ہوئے پروں اور خشک جھلسے ہوئے بے جان ہوتے ڈھیلے پڑتے گوشت کو اڑان میں رکھنے سے فائدہ؟ مجھے آخرکار ڈار سے الگ ہونے کی سزا بھگتنا ہے۔ ان پروں کو یکدم ساکت ہو کر نیچے جانا ہے، پانی کے بجائے چمکتی آبلا ریت کے اتھاہ سمندر میں۔ اس نے پھر نیچے دیکھا۔ خشک اور ڈوبتی آنکھوں کے سامنے بے انت ذرے چمکے، اور پھر سے ہر ذرے میں اپنی شکل اور اپنا مہاندرا دکھائی دیا۔ وہاں اتنے پرندے تھے جتنے پرندے آج تک پیدا نہ ہوئے، جو ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ہوں گے وہ بھی، سب اس کے ہم شکل، اس جیسے، اس کی اڈیک میں۔ ہمارے پاس اترو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سراب تو نہیں، یہ سراب تو نہیں؟ اس نے ہر پرندے سے باری باری پوچھا۔ ہر پرندے نے یہی کہا، اس کا جواب تمہارے پاس ہے، اس کا جواب تمہارے پاس ہے۔ سو اس نے اپنے پروں کو حرکت میں رکھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور زندگی کی بھوک میں اس نے ایک طویل سانس اپنی چونچ اور سوکھی زبان کے درمیان میں سے کھینچا۔
گرم ہوا کا بھبوکا اس کی چونچ کو بھربھرا کرتے ہوئے منہ میں داخل ہوا اور سوکھتی زبان کو پھپولتا حلق میں گیا اور ناک پھنی کی فصل بوتا شریانوں اور رگوں میں ببول بن کر چپتا اٹکتا اس کے پورے بدن میں جڑیں پکڑ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اڑان ایک خواب ہے، اسی لیے حرکت مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ میں اتنی آہستگی سے اڑان میں ہوں کہ ہوا میں اٹھتے اور گرتے میرے بازوؤں کا ایک ایک پر گنا جا سکتا ہے۔ نیچے پھیلی ہوئی ریت ایک تپتا ہوا ہیولا ہے جو اصل نہیں، میرا وہم ہے۔ میں دراصل جھیل کالری کی سطح پر پانی کے اپنے پروں سے ان گنت چھینٹوں میں تبدیل کرتا اڑ رہا ہوں اور میری پونچھ پانی کی ٹھنڈک میں تیر رہی ہے۔ میرے پروں میں نمی سرایت کرتی ہے، جذب ہو رہی ہے۔ میرا تن تندور نہیں، ٹھنڈا ٹھار ہے۔ میرے منہ میں پانی کا رم جھم سواد برس رہا ہے۔ میں آزاد ہوں۔ میرے گرد بے انت اور ان گنت پرندوں کا ہجوم ہے۔ میں اکیلا نہیں، وہ سب کے سب مجھے دیکھ کر پھڑپھڑا رہے ہیں، خوشی سے چلا رہے ہیں، پروں سے چھینٹے اڑاتے ہیں اور یوں ایک جھیل ہے اور اس کے اوپر پرندے ہیں اور ان کے اوپر چھینٹوں کی ایک جھیل ہے جو پرندوں پر برس رہی ہے۔ ہم سب برفانی تودوں اور سرد کاٹتی ہواؤں کی ٹھنڈک لیے ادھر ان نرم رتوں کے ملک میں آتے ہیں اور ہر برس آتے ہیں۔ اور میرے آگے پانی میں ایک پرندہ چھینٹے اڑاتا پھڑپڑاتا خوشی سے چیختا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور میری پونچھ پانی کی ٹھنڈک میں تیر رہی ہے۔ پانی کی ٹھنڈک میں یا لو کے جھلسال دینے والے الاؤ میں وہ بھوری ہو رہی ہے۔ میں اتنی آہستگی سے اڑان میں ہوں کہ ہوا میں اٹھتے اور گرتے میرے بازوؤں کا ایک ایک پر گنا جا سکتا ہے، اور وہ چھینٹے خواب تھے۔ یہ اڑان تو ہے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سر جھکایا۔ وہی اڑان ہے، اور نیچے دور نیچے ریت لشکتی تھی اور لشکتی تھی، پھر کڑکڑاتے ٹوٹتے کے قریب پروں کے سرے پر لو کے ایک تھپیڑے کا لمس چھوا۔ اس سے پہلے کہ جھلسا دینے والی ہواؤں کی طرح یہ وہمہ تھا کہ اس تھپیڑے میں نمی کا ایک ہلکا سا لمس تھا، ذرہ، پھر ایک شائبہ نمی کا، ایک نامعلوم چوما، نیچے ایک لکیر نظر آئی۔ اس کی سکڑتی آنکھوں نے پہچان کی، لکیر لشکتی تھی پر ریت نہ تھی، اس میں نمی کے جھلک تھی۔ پرندے نے ڈھلکتی گردن سیدھی کی، پروں کو اس لکیر کی سمت دھکیلنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ قریب ہوا، نمی کی لکیر بڑی ہونے لگی اور اس کے کنارے کوئی بستی تھی اور اس سے پرے ہریاول کے ٹکڑے بچھے ہوئے تھے جن کی بانس اس کی مردہ ہوتی ہوئی ناک میں بھی اترتی چلی جا رہی تھی۔ لکیر کا پاٹ پھیلنے لگا اور لشک کا رقبہ بڑھتا گیا۔ پھر اس نے دیکھا وہاں پانی ہے، اور جب اس کے نیم مردہ سر کو، اس کے سوکھتے بدن اور مرجھائے ہوئے پروں کو خبر ہو گئی کہ وہاں پانی ہے تو اسی لمحے اس کی اڑان کا رخ اپنے آپ بدل گیا۔ وہ اس کی طرف لپکنے کے بجائے اس نمی سے، اس پانی سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس نے کوشش کی اپنا رخ سیدھا رکھنے کے لیے، لیکن وہ بائیں جانب جھکتا گیا، پانی سے پرے ہوتا گیا۔ اس کے اپنے پر اس کے بس میں نہ تھے، اس کے اختیار سے باہر تھے۔ اس کی خواہش الگ تھی اور اس کی اڑان کا راستہ اس سے جدا تھا۔ وہ گردن کو بل دے کر اس پر جانب دیکھنا چاہتا تھا جس طرف اس کی خواہش تھی، مگر اس کے پر اور اس کا جسم اور اس جسم میں حرکت کرتی کوئی نامعلوم شے اسے کسی اور راستے کی طرف اڑائے چلی جا رہی تھی۔ وہ جیسے پروں کے بغیر ہی اڑان کر رہا تھا، خود بخود، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ اس نمی سے دور ہو رہا تھا۔ اس کے نیچے ہریاول کی بانس گزر رہی تھی، نمالود مٹی کی مہک اس کے نتھنوں میں آتی تھی، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ لکیر جو لشکتی تھی اور پانی تھی، دھیرے دھیرے اوجھل ہو گئی۔ تب ایک اور تبدیلی اس کے بدن میں آئی۔ جب سمت وہ اڑان کر رہا تھا، اب وہی اس کی خواہش تھی، وہ ادھر ہی جانا چاہتا تھا، اور جیسے وہ اپنے آلنے کو لوٹتا تھا ویسے وہ پوری توانائی سے اس کشش کے آگے جھکتا نیچے ہوتا چلا گیا۔ نیچے ہریاول سے نچڑتے ہوئے گھنے رخ تھے جو اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ اور نیچے ہوا تو رخوں کے ذخیرے میں گھری ایک جھیل دکھائی دی، پر اس کا پانی لشکتا نہ تھا۔ پر یہ پانی تو تھا۔ اس نے پر سمیٹے، پھڑپھڑاتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اس کے جھلستے بھورے پر، تالو سے چپکی زبان، بھربھری چونچ اور چنگاریوں سے بویا ہوا بدن
پانی پانی لپکنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا، اپنی سوکھتی ڈوبتی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی کے ہر قطرے میں اس کی اپنی شکل ہے۔ وہاں بے انت اور ان گنت پرندے تھے۔ وہاں اتنے پرندے تھے جتنے پرندے آج تک پیدا ہوئے، جو ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ہوں گے وہ بھی، سب اس کے ہم شکل، اس جیسے، اس کے اڈیک میں۔ ہمارے پاس اتر آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سراب تو نہیں، یہ سراب تو نہیں؟ اس نے ہر پرندے سے باری باری پوچھا، اور کسی نے بھی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ سراب نہ تھا۔ وہ جھیل کنارے پرندوں کو ایک غول کے درمیان میں آ گرا۔ پاروشنی نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھایا، دوسرے سے اس کی کھلی چونچ میں پانی ٹپکاتے ہوئے کہا، تم بھی اس جھیل پر مرنے کے لیے آ گئے ہو۔ پرندے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مر چکا تھا۔